اسلام میں عورتوں کا مقام۔ سامعین محترم، اسلام میں عورتوں کو بہت ہی بلند و بالا مقام عطا کیا گیا، اور اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا وہ ازہر من الشمس ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو زندہ درگول کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو ایک جانور سے بدتر مخلوق سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے صحیح معنوں میں عورتوں کی عظمت کو اجاگر کیا، اور قرآن کریم میں پوری ایک صورت ایسی ہے کہ جو عورتوں کے نام یعنی النساء کے نام سے موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے عورتوں کو جو زندہ درگول کیا کر دیا جاتا تھا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر رواج یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ اس بچی کی ماں سے کہتا تھا کہ تو اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ دفن کر دے۔ ماں کرتی یہ تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ دن گزر جانے کے بعد جب وہ غسل کر لیتی تو اپنی سہیلیوں کو بلاتی اور جنگل کی طرف یہ سب جاتی، اور وہاں پر ایک قبر تیار کی جاتی اور بچیوں کو قبر کے اندر ڈال کر ماں اتارتی اس قبر کے اندر۔ بچی کو، جو نو مولود بچی ہوتی، اس کو ماں اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارتی اور اس کی ماں کی ساری سہیلیاں مل کر مٹی ڈالتی اور بچیوں کو زندہ درگول کر دیتی۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے آ کر اس کو حرام قرار دیا اور اس بری رسم کو جو ہے وہ ختم فرما دیا، فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب زندہ درگول کر دی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا۔ سامعین محترم، یہاں پر مقام غور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، بلکہ انداز کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس بچی کو زندہ درگول کر دیا گیا ہے اس بچی سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ یعنی کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو جو زندہ درگول کر دی گئی تھی ان سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کس شخص نے قتل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا اور اس سے پوچھے گا بھی نہیں، بلکہ اس بچی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور یہ بچی بتائے گی کہ اسے کس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بڑا جرم کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بتا تیرا جرم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں قوم کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں نے کئی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگول کیا۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ تو میرے ایسے ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بتا وہ تیرا گناہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں تجارت کے لیے جا رہا تھا اور میری بیوی امید سے تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر بیٹے کی پیدائش ہو تو چھوڑ دینا، اس کو قتل نہیں کرنا، اور اگر بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو اس کو زندہ درگول کر دینا۔ تو جب میں تجارت سے واپس آیا اور کافی عرصے کے بعد واپس آیا اور میں نے دروازے پہ دستک دی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے دروازے کو کھولا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہتا ہے میں جلال میں آ گیا، میں نے اس بچی کو بھی دھکے دیے اور میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ بچی پیدا ہوئی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے محبت آ گئی اور میں نے اس کو زندہ قتل نہیں کیا، میں نے اس کو زندہ درگول نہیں کیا۔ بچی اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئی، محبت سے اس کو پیار کر، تو اس باپ نے کہا کہ اگر تو نے اس بچی کو زندہ درگول نہیں کیا تو میں اس کو زندہ درگول کروں گا۔ اور پھر وہ بچی کو لے کر چلا گیا جنگل کی طرف اور وہ جو ہے قبر کھودنے لگا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے اس کے جب ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہوا تو اس بچی نے اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کے پسینے کو پوچھ کر کہا کہ ابا یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بعد میں کر لینا۔ لیکن وہ اس وقت جو اس کو جنون سوار تھا اس نے اس قبر کو کھودنے کا کام جب مکمل کیا اس نے بچی کو دھکے دے دیے۔ بچی رونے لگی اور پوچھنے لگی ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جو ہے وہ مٹی ڈالنا شروع کیا اور کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک، یہاں تک کہ لب اس کے جو ہے وہ ہونٹوں تک وہ مٹی ڈالنا شروع کر گیا۔ وہ بچی بابا بابا پکارتی رہی۔ کہتے ہیں میں نے اس کو زندہ درگول کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے دوبارہ بتاؤ، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر تکلیف دہ یہ واقعہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام نے آ کر عورتوں کے جو مقام کو بلند کیا ہے، فرمایا کہ اگر وہ عورت ماں کی صورت میں ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی یا دو بیٹی کی کفالت کی، یہاں تک کہ اس نے بیاہ دیا، تو فرمایا کہ کل بروز قیامت جنت میں میرا ساتھ ہوگا۔ چنانچہ وہ عورت ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، اسلام نے ہر صورت میں اس کو مقام عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ اسلام سے پہلے کبھی بھی عورتوں کو مالی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، لیکن اسلام میں آ کر عورتوں کا باقاعدہ طور پر مال کے اندر حصہ رکھا ہے۔ اور اگر کہا کہ باپ اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرے اور لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے، اور اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی وراثت میں سے بھی لڑکی کو آدھا حصہ جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ تو مالی حقوق سب سے پہلے اسلام نے ہی عورتوں کو عطا فرمائے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال وہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے یہ دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس میں بندے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو یا کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو یا کسی کے ہاں کسی کی بھی ولادت نہ ہو، اس میں انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ زمانہ جاہلیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی باپ کو بیٹی کی پیدائش کی بشارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، مارے غم کی وجہ سے وہ غصے میں آ جاتا تھا، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے بیٹی ہونے کو، اور جب بیٹے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو وہ اس میں خوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا اور دور جاہلیت کا دستور اور طریقہ ہے۔ آج مسلمانوں کے ہاں بھی بعض جگہوں پر ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں ان کے ہاں اگر بیٹے کی ولادت ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر بیٹی کی ولادت ہو جائے تو اتنی خوشی نہیں منائی جاتی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہر فیصلے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، اور اس رواج کو کہ جو جہالت کے زمانے کا تھا اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔